للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورہ فرقان مجلس 2 آیت نمبر 21۔ درس شروع کرنے سے پہلے اس سابقہ درس کا ربط بتاؤں کہ ہم نے جو شروع کیے تھے درس، اس میں بتایا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور فرقان یعنی کلام پاک اور کفار جو ہیں اس کا ان باتوں کا انکار کر رہے تھے۔ تو اس طریقے سے یہ ہمارا ربط رہے گا رسول کا بھی اور کتاب کا بھی۔ تو گزشتہ انکار کرنے والوں کو کہا گیا تھا وقال الذین کفروا، تو کفروا کا ہم نے ترجمہ بتایا تھا جس نے نبی کا انکار کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اب آج کا درس ہو رہا ہے صفت سے، وقال الذین لا یرجون، تو اتنا ذہن میں رکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ لا يرجون امید نہیں، مطلب جنہیں اندیشہ نہیں تھا۔ لقاءنا اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم سے ملنے کا، ملاقات کا۔ تو ملاقات کے معنی وہ ملاقات نہیں جو ہم ملتے ہیں ایک دوسرے سے، بس کہ مطلب کیا، اللہ کے سامنے حضور، پیشی، حاضر ہونا، یہ مراد ہے۔ تو جنہیں اندیشہ نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا، تو اس کے لیے کبھی کبھی قیامت کے دن کا اندیشہ نہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ جانے کا اندیشہ نہیں انہیں، یا اللہ کی ملاقات یعنی حساب کے لیے پیشی، یہ مراد ہے۔ تو اب کفروا نہیں فرمایا بلکہ صفت، کہ جنہیں یقین نہیں قیامت کا، وہ کہہ رہے ہیں۔ تو صفت سے شدت آتی ہے، تو صفت کو پیش کیا ہے۔ لولا انزل علینا الملائکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے کہ فرشتہ آتا ہے اور یہ کلام پاک مجھ سے پڑھاتا ہے۔ ان کا کیا کہنا تھا کہ کوئی پڑھاتا ہے، کسی سے لکھواتے ہیں، کسی سے سنواتے ہیں، تو اس کے بدلے دیکھیں کیسا ربط ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، فرشتہ آتا ہے، تو اس کے رد پہ کہتے ہیں ہم پر پاس فرشتے کیوں نہیں آتے؟ جب اس پر فرشتہ آتا ہے تو ہمارے پاس بھی ایک ٹولی کیوں نہیں آتی اور کہتی کہ یہ رسول ہے؟ یہ ان کا مطالبہ۔ دوسرا مطالبہ او نرا ربنا، چلو اللہ تعالیٰ خود کیوں نہیں آتے اور ہم دیکھیں انہیں، ہم دیکھیں۔ دو مطالبے کیے۔ اب ذرا غور سے سنیے کہ سوال کیا اور جواب کیا۔ جواب کچھ نہیں ملا، بلکہ ان کی قباحت کو واضح کیا گیا۔ لقد استکبروا فی انفسہم، اپنے آپ کو بڑا جانا، گھمنڈ کیا۔ دیکھو فرعون نے تو اپنی رعایا کے سامنے کہا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، انہوں نے اپنے آپ کو بڑا جانا، بڑا گھمنڈ کیا۔ دیکھو استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا، اور سرکشی کی حد پار گئے۔ اب یہ ترجمہ کیسے یاد رہے گا عتوا عتوا کبیرا؟ تو میں ترجمہ آپ کو آسان کر دیتا ہوں۔ سورہ مریم میں جائیے، کیا فرمایا تھا زکریا علیہ السلام نے؟ قد بلغت من الکبر عتیا۔ کبر کے معنی کیا؟ بڑھاپا۔ عتیا یعنی سخت بڑھاپا۔ واشتعل الراس شیبا، سارے بال سفیدی سے بھڑک گئے۔ تو انسان کے جب سارے بال بھڑک سفیدی میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ عتیا کا مطلب کیا؟ حد سے پار، حد سے زیادہ۔ تو یہ معنی آپ کو یاد رہیں گے، عتوا عتوا کبیرا۔ تو یہاں جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ انہیں جواب نہیں دیا گیا کہ فرشتے کیوں نہیں اترے، میں کیوں تمہیں نظر نہیں آتا۔ مزید اگلی آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ فرشتے اتریں گے،
اللہ کو تم دیکھو گے، اللہ کی بات تو درکنار، فرشتوں کو جب تم دیکھو گے اس وقت تمہارے لیے خوش آئند بات نہیں ہوگی، بڑی مضطرب اور پریشان کرنے والی بات ہوگی. ٹھیک ہے؟ تو آیت شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ سورہ اعراف میں 143 میں موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا گیا اور یہاں جواب نہیں دیا جا رہا ہے. تو اس کے فرق کو سمجھے. موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے پہاڑی پر تو آواز آئی انک بالوادی المقدس طویٰ. ٹھیک ہے؟ پھر اوپر چلے گئے، جب ہم کلام ہوئے تو تھوڑی سی ہمت ہوئی تو کیا کہتے ہیں ارینی انظر الیک. کیا فرمایا؟ مجھے دکھاؤ نا میں دیکھوں. دیکھیں فرق ہے دونوں میں. سوال اور ان کا سوال کیا ہے؟ نرا ربنا. یہی تو سمجھنا ہے تدبر. قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ ہم اب رب کو دیکھیں. موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے دکھا. تو گویا کہ اپنے خود میں عاجزی ہے، نقص ہے، اس لیے اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ دکھا، اور یہ گھمنڈ کر رہے ہیں کہ ہم دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ جواب کیا دے رہے ہیں؟ اپنی عظمت کو باقی رکھے ہوئے ہیں اور ان کی ساری. دیکھیے لن ترانی، یہ نہیں فرمایا کہ میں تجھے دکھا نہیں سکتا اپنا چہرہ، نہیں، بلکہ کیا فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے. تو نقص تو نہ کہیں، عاجزی، انکساری، کمی کس میں؟ موسیٰ علیہ السلام وہ پیش کر رہے ہیں، اس لیے انہیں جواب دیا گیا. یہاں گھمنڈ تھا اس لیے جواب نہیں دیا گیا، بلکہ دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے، تم اللہ کو دیکھنے کی بات کر رہے ہو، ذرا فرشتوں کو دیکھیں گے تو سنیے. یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا. جس دن یہ دیکھیں گے فرشتوں کو، لا بشرا، ان کے لیے خوش آئند بات نہیں ہوگی، بلکہ کیسی ہوگی؟ اضطراب والی کیفیت ہوگی. اس کا نقشہ سورہ مؤمنین میں ہم پڑھ چکے ہیں 98, 99, 100. اذا جاء احدهم الموت، جب موت قریب آئے گی تو فرشتے کی ٹولی آتی ہے فرشتوں کی. اور برہ بن عازب کی حدیث، وہ کیا کہیں گے؟ ایتھا النفس الخبیثہ، الخبیث روح نکلو، عذاب النار حموم یسموم نکلو. تو وہ کیا کہیں گے؟ رب ارجعونی. تو یہ کیفیت تمہاری جب فرشتوں کی ٹولی کو دیکھو گے، تو فرشتوں کی ٹولی موت کے وقت دیکھیں، قبر میں دیکھیں، اٹھتے وقت دیکھیں، قیامت میں دیکھیں. فرشتوں کو جب دیکھیں گے تمہارے لیے خبر بہت بری ہوگی. تو اس کا یہ جواب دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ سوال غلط. تو سمجھایا جا رہا ہے فرشتوں کو دیکھنے کی بات نہ کریں. لا بشرا یومئذ للمجرمین ویقولون، اور جب فرشتوں کو دیکھیں گے چاہے موت کے وقت، چاہے قبر میں، چاہے قیامت کے دن، حجرم محجورا. حجرم دیوار کس لیے بنائی جاتی؟ پناہ، حفاظت. تو کہیں گے اللہ کی پناہ، پناہ 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 بخدا، پناہ بخدا. یہ ان کی کیفیت. اب رہا سوال ان کا، جنہوں نے نبی کا انکار کیا اور فرقان کا انکار کیا، کچھ اعمال بھی کیے انہوں نے. اب ان کے اعمال کا ذکر ہو رہا ہے تو سنیے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اب ہم متوجہ ہوں گے ان کے اعمال کی طرف. کیے ہوں گے نا، ہر فرد عمل کرتا ہے، انہوں نے بھی کیے، صدقہ کیے، خیرات کیے، غریبوں کی مدد کیے. اس لیے کیے کہ ان کے معبود جو باطل ہیں وہ قبول کریں گے. ہمارے لوگ بھی کرتے ہیں غلط جگہ پر نیازیں وغیرہ اعمال ہیں. تو کہتے ہیں کہ ان کے عمل فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً. ہبا کسے کہتے ہیں؟ مکان میں کھڑکی ہو یا دروازہ ہو یا اور کوئی سوراخ ہو، جب سورج کی کرنیں اور شعاعیں اندر آتی ہیں تو ان شعاعوں میں ذرات نظر آتے ہیں، وہ ہے ہبا، اس کا نام ہے ہبا. اور منصورہ یہ تو اردو میں لفظ ہوتا ہے منتشر. تو ان کے اعمال کی کیفیت
ذرات بکھرے ہوئے کر دیں گے، ختم ہو گئے۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم جو بھی عمل کریں وہ اللہ تک اسی وقت پہنچ سکتے ہیں جبکہ ایمان ہو۔ تو ایمان اصل ہوا، ایمان ہمارے اعمال کو اللہ تک پہنچائیں گے، اللہ تک رسائی ہوگی۔ تو ایمان اصل ہے، بغیر ایمان کے اعمال صفر ہے، ہباء منصورہ۔ ظاہر بات ہے کہ پھر اس میں اور چیزیں ہیں، یعنی جب عمل ہوگا تو سنت کے مطابق بھی ہو، پھر عمل ہوگا تو اس میں اخلاص بھی ہو، مگر چونکہ آج کا درس یہ نہیں ہے، چونکہ ان کے اعمال، یہ چیز بیان کی جا رہی ہے کہ ان کے اعمال جو ہیں وہ اس طریقے سے غبار بن کر رہ جائیں گے۔ تو ہمیں سبق لینا ہے کہ بھائی ایمان ہمارا جس قدر، کہتے ہیں نا کہ ایمان جس قدر مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا، اتنے اعمال کا اجر ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان ہمارا مضبوط ہے، ہمارا یقین اللہ ہی پر ہے۔ اب اعمال میں کچھ خامیاں ہو جاتی ہیں، اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں، لیکن ایمان ہی مستحکم نہ ہو، متذبذب ہو، اوروں کے ساتھ بھی امید ہو، لہذا اس کا خیال رکھا جائے۔ اب جب ان انکار کرنے والوں کا پس منظر پیش کیا گیا، ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ساتھ جو ہے ایک کرم، ایک رحم، کہ کبھی بھی مشرکین کا جو پس منظر ہے بتلا دیا کہ ان کے اعمال ضائع ہوں گے اور فرشتوں کو دیکھ کر یہ مضطرب ہو جائیں گے، پریشان ہوں گے، تو مومن کا ذکر ہو رہا ہے فوراً۔ تو سنیے گا، اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا۔ او جنت والے اس دن، مستقر اور مقیل دو چیزوں کو سمجھنا ہے۔ مستقر کے معنی ان کا ٹھکانہ بہترین ہوگا۔ تو ٹھکانہ تو بہترین ہے، ہمارا مکان بہترین ہے، بنگلہ بہترین ہے، پھر یہ احسن مقیلہ یعنی کیا؟ تو احسن مقیلہ کا ترجمہ کیا آرام گاہ بھی بہت ہی بہتر ہوگی۔ تو کیا مطلب اس کا؟ مقیلہ کیا چیز ہے؟ تو سنیے، مقیلہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، اس کو سمجھنے کے لیے گرامر کی ضرورت ہے۔ گرامر، مقیلہ، قال، قال، قالو، کیا مطلب؟ کہا ہے نا، اور قال، قال، قالو کے معنی قیلولہ کیا۔ قیلولہ سمجھتے ہیں نا، دوپہر کا کھانے کے بعد آرام کرتے ہیں، ہاں، تو اسے کہتے ہیں قیلولہ۔ تو یہ مقیلہ اس قیلولہ سے ہے۔ تو ہمارا چاہے بنگلہ ہو، چاہے فلیٹ ہو، چاہے مکان ہو، گھر تو ہمارا اچھا ہے، لیکن انسان آرام کرنے کے لیے کہاں جاتا ہے؟ آج کل کہیں گے بیڈ روم میں، ہے نا جی، وہ بھی آرام دہ ہوگا، لیکن اس کا مطلب، یہ تو لغت میں بتلا رہا ہوں۔ اچھا، کہنے کا مطلب کیا؟ کہ بہترین ٹھکانہ جنت تو ہے، مگر وہ جب قبر سے اٹھیں گے تو قیلولہ کا وقت کب ہوتا ہے؟ دوپہر کا کھانے کے بعد۔ تو دوپہر تک یہ جنت میں پہنچ جائیں گے، آرام گاہ میں۔ یہ ہے بلاغت اس کی، اس آیت کی، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو تھوڑا بتاؤں ایک چیز۔ یہ مدرسے میں جو ہے نا ایک لطیفہ تو اچھا ہے، وہ لوگ بڑی دلچسپی رکھتے ہیں۔ قال اللہ کے معنی کیا؟ اللہ نے فرمایا، لیکن قال اللہ کے معنی وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے قال اللہ کہا تو کفر ہو گیا۔ اب یہ کیسے کفر ہوا؟ یہ بچوں کا، لیکن اچھا ہے، وہ اس سے سمجھتے ہیں۔ اب اس کے لیے گرامر چاہیے۔ دیکھیے، قال اصل میں قول کیا تھا؟ قول، قولا، قولو، قولت، قولت، قولتا، قولنا اور 14 شگی۔ تو صرف والے آ گئے، یا ایسا نہیں پڑھ سکتے؟ و سے آ تو کیا ہو گیا؟ قال، اللہ نے کہا۔ قیلولہ کیا تھا؟ قیلا، قیل، قیلا، قیلو، قیلت، قیلتا، یہ اس طریقے سے۔ تو صرف والے آ گئے، یہ قیل نہیں کہہ سکتے، یا سے آ تو ہو گیا قا۔ تو ابھی قال کے کتنے معنی ہوئے؟ 2۔ قال اللہ، اللہ نے فرمایا، اور قال اللہ اگر آپ نے قیلولہ کا ترجمہ کیے تو لقد کفر۔ تو یہ لطیفہ ہے، لیکن سمجھنے کے لیے اچھا ہے، اور گرامر کی بھی ضرورت ہے۔ بہرحال بہت مشہور لطیفہ، اب سنیے گا۔ احسن مقیلہ، تو یہ ہے کہ مؤمنین انشاءاللہ ظہر تک اب آرام گاہ پر، قیلولہ کی جگہ پر، بیڈ روم میں جنت کے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہے اس آیت کا
درس. اب انہوں نے جو مطالبہ کیا اس کا پس منظر پیش کیا جا رہا ہے. انہوں نے مطالبہ کیا تھا نا فرشتوں کا، اللہ کا، تو سنیے گا. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا. وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. یہ چند آیت. تو میں آپ کو تھوڑا پس منظر بتاؤں اس کا. پس منظر یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کے مطالبے کے وجہ سے اس کے حالات بتائے جا رہے ہیں. ایک چیز دو سطروں میں کہ جس دن فرشتے اتریں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ حساب کے لیے اتریں گے. انہوں نے کہا تھا نا کہ اللہ کو دیکھیں گے ہم، تو یہ پس منظر پیش کیا جا رہا ہے. پھر اس پس منظر میں ایک شخص ہے اور ایک اس کا ساتھی. تو یہ ان کا پس منظر آپ کے ذہن میں رہے گا تو ترجمے سے مطلب اس کا آسانی سے سمجھ میں آئے گا. تو عقبہ بن ابی معیط، اس کا دوست ابی ابن خلف مکے کا، وہ مدینہ والے تو سلول تھے نا، اس کے آگے سلول ہے. یہ دونوں دوست تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عقبہ نے دعوت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کھانے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں کھاؤں گا جب تک کہ شہادت. تو اس نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ انک یا محمد رسول اللہ، کیونکہ اس وقت اسی طرح گواہی دیتے تھے نا. وہ تو ہم کہتے ہیں اشہد اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس وقت کہہ دے کہ انک رسول اللہ تو کافی ہے، کھانا کھا لیا. اب اس نے جو ابی بن خلف تھا اس نے للکارا کہ اس آدمی کے جادو میں تو اتر گیا. اب دوست کا خیال رکھے وہ مکر گیا، پھر گیا کہ وہ تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ کھانا کھا لے میرا بس. اب جب پھر گیا تو پھر ہی گیا. اب وہ قیامت میں افسوس کرے گا. قصہ بڑا طویل ہے لیکن ہمیں آیت سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے. مطلب ہے کہ شان نزول میں ہے. تو سنیے گا کہ فرشتوں کا اترنا، اللہ کا اترنا اور قیامت کا منظر اور یہ دوستی. سنیے. یوم تشقق السماء بالغمام. غمام یہ بادلوں کو کہا جائے گا، مگر اس وقت ہم اس کا بادل ترجمہ نہیں کر سکتے. لیکن تو جس دن بادل یہ با کی وجہ سے آسمان کو چیریں گے، تو بادل تو آسمان کو نہیں چیرتے، یا ہے کہ آپ مانے کریں آسمان کا بلندی، تو ٹھیک ہے، یہ بھی تفسیر ہے. تو یقیناً اس کا نام بادل نہیں بدلی اسی طرح ہوتی ہے. یہ آسمان کو چیرتے ہوئے آئے گی، اترے گی. اس میں کون ہوگا؟ نزل الملائکہ. تو نزل کس کے لیے آتا ہے؟ بتدریج. تو حشر کے دن بدلیاں اتریں گی، اس میں فرشتوں کا جھنڈ کے جھنڈ آتے جائے گا. کہہ رہے تھے نا فرشتوں کو دیکھنا ہے. تنزیلا، اترتے جائیں گے. اس وقت کیا ہوگا؟ یہ میدان حشر کا ہوگا. یہ سرزمین کون سی ہوگی؟ شام کی ہوگی، سبھی جانتے ہیں. اس دن اللہ تبارک تعالیٰ، اب یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا آنا کیسے ہوگا حشر کے میدان میں، یہ تو ہم نہیں سمجھ سکتے. الملک یومئذ الحق للرحمن. اس وقت بادشاہت اس رحمان کی ہوگی، حقیقت میں اسی کی ہوگی. وکان یومن علی الکافرین عسیرا. اور اس دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا نا. مسلمانوں کا تو بتلا دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ یہ تو ظہر تک اتنے کم وقت میں اپنے آرام گاہ میں پہنچ جائیں گے، اور یہ جو تقاضا کر رہے ہیں مطالبہ، ان کی حالت ہوگی. لیکن ہوگا کیا؟ سنیے. یوم یعض الظالم. ظالم جس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، علی یدیہ، یعض یعنی ہاتھ کاٹے گا. ہوتا ہے نا لوگ انگلی کاٹتے ہیں، انگلی دباتے ہیں، ایسے تکلیف دہ وقت میں. اور کہے گا یہ عقبہ بن ابی معیط،
کاش کہ میں رسول کی راہ کو اختیار کرتا، جس کا اس نے اقرار کیا تھا کہ انک رسول اللہ. ہاں یہ وہاں پر کہے گا، مگر وقت نکل چکا. یا ویلتا، میرا خسارہ، میری ہلاکت، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. کون؟ ابی بن خلف. کاش کہ میں اس کا راستہ اختیار نہیں کرتا. لقد اضلنی عن الذکر، ذکر یعنی نصیحت، یاد دہانی جو اللہ کے رسول نے کی تھی، اس نے مجھے اس سے گمراہ کیا. بعد اذ جاءنی، بعد اس کے کہ آئی میرے پاس، قبول کیا تھا اس نے. وکان الشیطان للانسان خذولا، شیطان اصل میں انسان کے ساتھ خذول یعنی بے وفائی کرتا ہے. اب آپ بتائیے کون سا شیطان ہے یہ؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ شیطان انسانوں کا نہیں ہوتا، یہ شیطان انسانوں کا. کون سا؟ اس لیے کہ اس کے دوست نے اس کے ساتھ بے وفائی کی، اسے دھوکہ دے دیا. اب یہ اور بات ہے، انسان کا شیطان بھی اور جن کا شیطان بھی، اس نے بھی اسے ابھارا، لیکن ایک شیطان میں دونوں آتے ہیں. تو یہ پس منظر رہا، مگر یہ تو ان کا پس منظر رہا. اب میں آپ سے توجہ چاہتا ہوں کہ اب ہمارا پس منظر آ رہا ہے، اور یہی تو اہم ہے، ہمارا یعنی ہمارے بھائیوں کا یا ہمارا بھی. تو سنیے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول. ان قومی، میری قوم اس قرآن کو ترک کیا. مہجورہ جانتے ہیں نا، ہجرت سے، ہجرت کیا مطلب مکہ کو ترک کر دیا. یا ایک شخص نے گناہ کو چھوڑ دیا تو اس نے ہجرت کیا، گناہ کو ترک کیا. یہاں کون سی ہجرت مراد ہے؟ قرآن. بتائیے کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے تو ہے نا. ٹھیک ہے، جس وقت آپ نے یہ فرمایا اس وقت یہی لوگ مراد تھے. کون سے؟ سورہ فصلت میں وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. یہ تو انہوں نے کہا تھا کہ جب نبی قرآن پڑھ کر سنائے تو شور کرو. اچھا، یہاں کئی کچھ مسائل میں بتانا چاہتا ہوں، اس لیے ساتھ میں رہیے گا. شور کرو تاکہ بات سن نہ سکو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت کے ذریعے بتلا دیا گیا. یہ آیت اتری کہ آپ جب قرآن پڑھ کے سناتے ہیں تو یہ لوگ شور کرتے ہیں، بتلا دیا گیا. اب سنیے، یہ ہجر کرتے ہیں قرآن کے ساتھ. کیا کرتے ہیں؟ سنتے نہیں. تو معلوم ہوا کہ قرآن کا نہ سننا یہ بھی ہجر ہے. مگر ابھی اور کئی چیزیں ہیں. ہم کیا کرتے ہیں بھائی؟ سننا نہ سننا یہ ہجر ہوا تو سننا چاہیے. دوسری چیز، اس پر ایمان لانا چاہیے. ایمان نہیں لایا تو یہ بھی ہجر ہے، یعنی ترک. تو انہوں نے ایمان نہیں لایا تو قرآن کو ترک کر دیا. چلیے ہم نے سنے اور ایمان بھی لائے، اس پر جو احکام ہے اس پر عمل نہ کرنا یہ بھی ترک قرآن ہے کہ نہیں؟ چلیے ہم عمل کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن ہمارے جو مسائل ہیں طلاق کے، میراث کے، وہ ہم قرآن سے حاصل نہیں کرتے. یہ بھی ہجر قرآن ہے، ترک قرآن ہے. چلیے ہم قرآن کو مانتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سب کرتے ہیں، مگر جب عمل کا مسئلہ آیا تو دوسری کتابوں کو تسلیم کرتے ہیں اور قرآن، تو یہ بھی قرآن کا ہجر ہوا. جیسے کہ مسئلہ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی مسئلہ، اور قرآن شریف میں الگ ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھائیو قرآن شریف میں یہ لکھا ہے. تو کہتے ہیں نہیں، ہمارے جو شیخ ہیں وہ سمجھتے تھے، اس کا بھی نام کیا؟ ہجر ہے. تو بات تو سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ اور واضح کروں، یعنی یہ جو کتابیں ہمارے پاس ہیں، اور سورہ نور میں واضح ہو چکا ہے کہ چراغ اللہ کا، یہ قرآن کیا ہے؟ چراغ ہے، روشنی ہے جی. تو جب سورج نکلتا ہے تو ہم اپنے چراغ بجھاتے ہیں، گاڑیوں کی لائٹیں بند کرتے ہیں. تو کلام پاک کے سامنے اپنی کتابیں بند کر دیں، بجھا دیں. تو اگر آپ یہ نہیں کر رہے ہیں تو بھی کیا ہے؟ ہجر قرآن ہے. اب میں آپ کو بتاؤں ایک چیز. دیکھیے، یہ ابن القیم نے لکھا، یہ میں نے بتایا. کس نے لکھا؟ یہ جو قسمیں ہیں. لیکن ایک قسم اب کام نہیں آئے گی. بتائیے آپ، اس وقت نہ سننا یہ بھی ہجر قرآن تھا.
آج قرآن آج تو قرآن گفٹ دیتے ہیں، کیونکہ اس وقت، یعنی غور سے سنیے میری بات کو، میں کیا پیغام دینا چاہتا ہوں. اس وقت قرآن لکھا ہوا نہیں تھا، سناتے تھے، سمجھ رہے ہیں نا. آج تو گفٹ دیتے ہیں. ایک شاعر، نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، امریکن شاعر تھا، تو اس کے بھائی نے یہ قرآن اسے گفٹ دیا، عبداللہ یوسف علی کا، کیونکہ اس نے انڈیکس دیکھا تو اس میں سورہ شعراء، اس نے کہا میرا بھائی شاعر ہے، اس میں بھی شاعری ہے، تو دے دیا، تو گفٹ دیا نا. تو اس نے پڑھا سورہ، وہ شاعری تو اسلام لے آیا. اس شاعر کا نام جانتے ہو آپ؟ شاعر نہیں، گانے والا تھا جی، نام تبدیل کیا، پہلا نام کیا تھا کچھ جی. تو کہنا کیا چاہتا ہوں کہ قرآن اب دیا جاتا ہے، تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی عالم ہو، کوئی بھی علامہ ہو، اس کی بات قیامت تک برقرار نہیں رہی تھی، اب سننے کے بعد ختم ہو گئی. یہ میں کہنا چاہتا ہوں. اس لیے وہ چراغ ہمارے اب بجھا دیں، کلام پاک، ٹھیک ہے نا. اب اس میں ایک مسئلہ میں بتاتا ہوں، اس لیے کہ الجھنیں بہت ہوتی ہے نا. وہ کیا ہے، ہم گاڑی چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے لگا دی قرات، ٹھیک ہے. اب بچہ ہے، بچی ہے، بیگم ہے، کچھ پوچھ رہے، آپ کہیں گے نہیں قرآن، غلط. کیونکہ آپ نے جو قرآن کی کیسے لگائی ہے، برکت کے لیے لگائی ہے. اور آپ جو بچے سے بات کر رہے ہیں، بچی پوچھ رہی ہے کہ یہ کیا ہے ابا جی، تو آپ جو بات کر رہے ہیں وہ قرآن کا، آپ ترک کے قرآن نہیں کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا اس چیز کو؟ آپ اس سے بات کریں، اس کو جواب دیں، رہی برکت یہ آپ کی جاری رہے گی. تو لوگ اس وجہ سے وہ کیسٹ قرات کی نہیں لگاتے، اور بعضوں کو دیکھا تو کچھ بات کرو، قرآن چل رہا ہے. تو اس کا خیال رکھے گا، ایسا نہیں ہے، اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے. تو یہ میں پیغام دیتا ہوں، ضرور لگائیے. اور کوئی ضرورت کی بات ہے، جیسے کوئی آ گیا سلام کر رہا ہے، تو یہ چیزیں منع نہیں کرتے. بہرحال یہاں جو اصل چیز ہے، سنیے گا، یہ تو مسئلہ میں نے بتا دیا کہ ہجر قرآن کسے کہتے ہیں. بتلائیے، ہم قرآن کے حقوق ادا کر رہے ہیں. قرآن کے حقوق، بچپن میں مکتب میں قرآن شریف پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بچپن میں وہ کتابیں ہیں، تعلیم الاسلام کہیے، تعلیم الدین کہیے، اور 55 تک اسی پہ رہتے ہیں. اس کا نام ہجر قرآن نہیں؟ بتائیے، بچپن میں جو پڑھا ہوا ہے وہ کتنی سمجھتی بچوں کی. کیا اب انہیں چاہیے کہ ان کتابوں کو چھوڑ کے بخاری کی طرف آئیں، مسلم کی طرف آئیں، تفسیر کی طرف آئیں. اگر ایسا نہیں کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو قرآن پڑھ چکے مسجد کے امام کے پاس، وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، ہجر قرآن. تو اس کی کوشش کیجئے. جیسے ہم دنیا میں ڈگریاں حاصل کرتے ہیں اور جتنی ہماری عمر ہوتی ہے ترقی کرتے ہیں آج کل کے حالات سے، تو وہ مکتب کا قرآن شریف پڑھا ہوا نمازوں میں آپ پڑھیں گے، کسی قاری کو سنائیے، بیٹھ جائیے، تو کیا خامیاں پتہ چل جائے گا. بہرحال یہ پیغام تھا، لیکن ابھی سنیے گا کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. میری قوم، اچھا قوم تو بتایا نہیں، قوم کسے کہتے؟ قوم کیا قریش ہی قوم تھی؟ کہیں گے یہ تو قوم کے لیے ہے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں سورہ جمعہ میں، یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم. اے میری قوم، تو کیا سارے لوگ آپ کی نسل سے تھے؟ نہیں، بلکہ آپ ان کی نسل سے تھے. آپ کے باپ تھے، دادا تھے، چچا تھے، خالائیں تھیں، سب تھے. تو قوم کا مطلب جو اسے ماننے والے ہیں. تو ہم امتی ہیں، ہم بھی اس میں شامل ہیں. ایسا نہ سمجھیں کہ ان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. تو بہرحال اس آیت کو بھی یاد رکھیے، نہ سننا اس کی نیت پر دار و مدار ہے. اچھا، تو بہرحال حقوق یاد رہیں گے نا، قرآن شریف پر ایمان یقین کرنا، اس کو سیکھنا، اس کے احکام کو جاننا اور تدبر کرنا. اگر آپ تدبر نہیں کرتے ہیں، یہ بھی ہجر ہے. تدبر کیجئے، یعنی کیا، معانی مفہوم کو سمجھیے. تو اس کے لیے تھوڑی عربی قواعد بھی ہیں، اسے بھی جاننے کی کوشش کیجئے. کوشش کرتے رہیں گے تو ہمارا شمار کس میں ہوگا؟ مومنین کا. ہم کوشش کر رہے ہیں، یہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں نا، ہم نماز پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایمان ہمارا مستحکم ہے، اللہ قبول کرے گا. تو اسی طریقے سے آپ لگے رہیں قرآن فہمی میں. 2 حرف آج سمجھ رہے ہیں، 3 حرف آج سمجھ رہے ہیں، جیسے کہ، تو انشاءاللہ آپ کا ہمارا شمار کس میں ہوگا؟ ہم طالب علم ہیں قرآن کے. فارغ تو کبھی نہیں ہو سکتے، بڑے بڑے علماء فارغ نہیں ہوئے. تو سنیے گا، اب سنیے جواب.
اللہ کے رسول ناراض ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن کو ترک کر رہے ہیں. کیا فرماتے اللہ تعالیٰ سنیے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. اے میرے رسول، میرے پیارے محبوب، ناراض نہ ہونا، دل کیا تسلی. اسی طرح کذالک، تو کوئی بات ہے پہلے ہو چکی ہے. جعلنا لکل نبی عدوًا، ابھی عدوًا تو آپ جان چکے ہیں، عداوت عادہ کی ضرورت نہیں. ہر نبی کے ہم نے دشمن بنائے مجرمین سے. تو آپ کے قرآن کوئی لوگ ترک کیے ہوئے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں، پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. تو تسلی ہوئی. اچھا، مگر اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ شور کرتے ہیں، سنیے، جادوگر کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں، اور کیا کیا الزامات لگائے. سنیے، وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. بِرَبِّكَ، کافی ہے تیرے رب کی. یہ با کے کئی معنی ہوتے ہیں. کافی ہے تیرے رب کی رہنمائی تیرے لیے. رہنمائی کہیں رہبری کہیں، یہاں ہدایت کس معنی میں ہے؟ رہبری. اور نصرت و مدد اور توفیق. کوئی تسلی کریں، ترک قرآن کریں، ہجر قرآن کریں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی مطمئن رہیے گا، درس قرآن میں لگے رہیے. یہ شور کریں گے، اللہ کا کی کیا ہے؟ رہبری ہمارے ساتھ ہے. آج تک جو ہم بچے ہیں وہ رہبری کی وجہ سے. دیکھیں، آپ کے پاس، میرے پاس بھی آتے ہیں، ایسا نہ سمجھیے، میرے پاس بھی آتے ہیں کہ آپ جو تفسیر کر رہے ہیں، اگر آپ نے ایک بات صحیح کہی لیکن اگر وہ تفسیر میں نہیں ہے تو اس کا گناہ ہوگا. ہم نے کہا کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، ایک شخص خوشی میں کہہ رہا تھا کہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب. اس کی گرفت نہیں کی، جانتے ہیں نا قصہ. تو یہ چونکہ لغزش اس کی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس سے بھی زیادہ خوش. کہنا چاہتا کہ تو رب، میں تیرا بندہ، الٹا کہہ رہا ہے. تو ہم سے کوئی لغزش ہوئی ہوگی تو ہم ذمہ دار، اللہ ذمہ دار، آپ کی ضرورت نہیں. تو سنیے گا، ابھی اتفاق سے تفسیر بالرائے بھی آپ کو بتاتا ہوں کسے کہتے ہیں. ابھی اس آیت میں اگر کچھ آپ کو باقی ہے تو درس کے بعد پوچھیے گا. تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم لوگ محجورہ میں نہیں ہوں گے، کوشش کریں گے، اپنے گھر سے شروع کریں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. کافر، انکار کرنے والوں نے کہا نبی کا، فرقان کا، کیا کہا؟ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ. یہ آج ایک آیت آ رہی ہے، کل ایک آیت آ رہی ہے، اگر اللہ کی جانب سے ہے تو یکجا کیوں نہیں آیا؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب دیتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ. اور صفحہ پلٹنے سے پہلے تفسیر بالرائے کی وضاحت کروں گا، تو ذہن میں رکھیے. ہم اسی طرح آپ کے دل کو ثابت قدم رکھنے کے لیے بتدریج اتار رہے ہیں. رتلناہ ترتیلا. ترتیلنا یعنی کیا؟ دیکھو، ایک تو ہوتی ہے تلاوت، ہماری ترتیل، ایک ہے حدر، ایک ہے تدویر. جانتے ہیں نا قرات پڑھنے کے جو طریقے ہیں، تو وہ ہے ترتیل. تدویر یعنی کیا؟ فاسٹ پڑھیں تھوڑا سا، اور حدر جو اسپیڈ ہے جو پڑھی جاتی ہے نماز میں، اور ترتیل جو جلسوں میں پڑھی جاتی ہے اطمینان سے قرات. تو ترتیل میں کیا ہوتا ہے؟ اہتمام ہوتا ہے. وہ معنی یہاں لیے گئے ہیں، یعنی ہم جو قرآن اتار رہے ہیں یہ اہتمام سے اتار رہے ہیں. یہ ہے معنی رتلناہ ترتیلا. یعنی اب اس کی وضاحت صفحہ پلٹنے کے بعد آ رہی ہے. کسی نے سوال کیا، جواب آ گیا، اسے کہتے ہیں اہتمام. اچھا، اب ذرا ساتھ میں رہیے میرے، میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اس تفسیر میں دیکھیے غلطی تو ہوتی ہے انسانوں سے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک تفسیر پڑھنے سے انسان عالم نہیں ہوتا. اس تفسیر میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ہم نے، کہ وہ کہتے ہیں کہ یکجا قرآن کیوں نہیں اتارا. تو یہاں اردو والوں نے کیا لکھا ہے جانتے ہیں؟ کہ ہمارا قرآن سابقہ کتابوں کی طرح یکجا نہیں اترا.
سن رہے ہیں نا؟ ہمارا قرآن سابقہ کتابوں کی طرح یکجا نہیں اترا. تو سابقہ کتابوں کی طرح یکجا نہیں اترا کہاں اس آیت میں ہے؟ نہیں ہے. اس کا نام ہے تفسیر بالرائے، اور اردو تفسیر میں آپ کو ملے گا. قیاس، یہ بات کہاں سے لائے، کہاں سے آئی؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. اسے قیاس نہیں کہیں گے. موسیٰ علیہ السلام جب پہلے دن پہاڑی پر گئے تو کیا ہوا؟ اخلاء علیک، ہے نا، تورات میں آ گیا. کلمہ، تورات میں آ گیا. پھر حکم ہوا کہ اذهبا الی فرعون، تورات میں آیا. تو پھر یہ آئے. بہت کچھ ہے کہ ہارون کو دے دو، بھائی کو دے دو، آگے آئے گا قصے میں. تو آ گئے. تو یہ پہلا مرحلہ ہوا. کون سا؟ پہاڑی کا. پھر فرعون کے پاس آئے، پھر دعوت دی معجزات سے. یہ دوسرا مرحلہ ہوا. پھر مصر کو چھوڑ کر پار ہو گئے تو سینا میں گئے. یہ تیسرا مرحلہ ہوا. وہاں پر کیا ہوا؟ لوگوں نے پانی مانگا تو پھر وہی آئے کہ ڈنڈا مارو، ہوا نا جی. پھر کیا ہوا؟ چوتھا مرحلہ، احکام لینے کے لیے گئے، 10 احکام. ٹھیک ہے. پھر پانچواں مرحلہ، احکام لے کر واپس آئے. تو 5 مرحلے کی باتیں اس میں تورات میں ہے، اور کہتے ہیں کہ یکجا اتری. اب آپ بتائیں، یکجا اتری؟ یکجا نہیں اتری. کس نے کہا یکجا اتری؟ تو اس آیت کو اسی آیت تک سمجھانا چاہیے، اس کی تحقیق، اس کی گرامر. بہرحال آپ کو حقیقت معلوم ہی، اس کا نام ہے تفسیر بالرائے. لیکن اگر ان سے خطا ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے حوالے. بہرحال سنیے کہ ہم جو ہے اسے بتدریج اہتمام کے ساتھ کیسے اتارتے ہیں، اس کی وجہ سنیے گا. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. جب بھی کوئی مثال، جب بھی کوئی اعتراض کرتے ہیں تو ہم حق بات کو آپ تک پہنچاتے ہیں. اور کیسے؟ احسن تفسیرا، بہترین انداز میں. جب کسی نے سوال کیا جاننے کے لیے، اس کا جواب. جب کسی نے اعتراض کیا، جو اعتراض نہیں ہونا چاہتا تھا، انہیں ڈانٹا گیا، ہے نا. احسن تفسیرا. اللہ سے بہتر کوئی تفسیر کر سکتا ہے؟ اب پھر ان کی قباحت کو واضح کیا جا رہا ہے. کہتے ہو کہ فرشتے اور اللہ جس دن حشر کا دن قائم ہوگا تو سنیے، الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا. یہ جمع کیے جائیں گے حشر کے میدان میں جہنم کی طرف ان کے چہروں کے بل. اور یہ بھی سورہ نور میں 45 نمبر میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی کو بطن یا پیٹ پر رینگ کر چلواتا ہے، کسی کو 2 پیر پر، کسی کو 4 پیر پر. اور تو چہروں کے بل چلانا، انہ علی کل شیء قدیر. یہاں کچھ سمجھنے بہت آسان ہے سمجھنا. اچھا، اولئک شر مکانا. اللہ اللہ، دیکھیے مومنین کے لیے احسن مقام ہے نا، اور وہ اضل سبیلا، اور ہمارے لیے احسن مقیلا. دیکھیے تناسب. سب سے بری راہ جو انہوں نے اختیار کی تھی. اب اس کے بعد یہ مختصر سا قصہ ہے، اس کو پڑھنا ہے چونکہ اسی مناسبت سے یہ قصہ بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نالاں تھے، پریشان تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی حشر ہوا ہے، تو اس کو بیان کیا جا رہا ہے. تو سنیے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی اور آپ کے ساتھ آپ کے بھائی ہارون کو وزیر بنایا. وزیر یعنی معاون. چونکہ آپ ہی نے دعا کی تھی نا کہ میں اکیلا، تو میں چاہتا ہوں کہ میری مدد کرو، تو دعا قبول ہوئی. کئی دفعہ یہ قصہ آ چکا ہے. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. یہ دوسری آیت میں قصہ ختم ہوا. اس بلاغت کو جاننے کی کوشش کریں. پورا قصہ ہم نے کہا کہ جائیے اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری نشانیوں کو، آیتوں کو جھٹلایا. اب اس کے بعد کا قصہ سبھی جانتے ہیں. 9 معجزے پیش کیے، دعوت دی، جادوگر آئے، انہوں نے انکار کیا. فدمرناہم تدمیرا، تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. اب یہ کہ تدمیر کا مطلب کیا؟ پانی میں ڈبایا، بہرحال ہلاک کر دیا. دیکھیے
قصہ کتنا مختصر، اسے کہتے ہیں جامع. اب مزید وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. کہتے ہیں کہ قوم نوح جب انہوں نے رسل جمع ہے، رسول مفرد کہتے ہیں نا، محمد الرسول اللہ ہم کہتے ہیں نا، تو یہ مفرد ہے اور رسول جمع ہے. تو قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا. اغرقناہم وجعلناہم للناس آیا، تو ہم نے انہیں ڈبو دیا طوفان میں اور لوگوں کے لیے آیت بنایا اور ہمیشہ یعنی نشانی عبرت، اور ہمیشہ ہم ظالموں کو ایسا دردناک عذاب دیتے ہیں. اس میں کیا سمجھنا ہے ہمیں کہ نوح علیہ السلام تو ایک ہی پیغمبر تھے جی، تو سارے پیغمبر کو کیسے جھٹلایا، یہ اس آیت پہ سمجھنا ہے. بھائی رسول ٹھیک ہے، ہماری امت سارے رسول پر ہم ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم جو امت ہیں. تو یہ قرآن کا اسلوب یاد رکھیے گا. سارے نبیوں کی دعوت ایک ہی دعوت تھی، ہے نا. تو کسی ایک نبی کی دعوت کو ہم نے ٹھکرایا تو سارے نبیوں کی دعوت کو ٹھکرایا. تو یہ اس میں پیغام دیا جا رہا ہے، لا نفرق بین احد منہم. تو یہ یہود پر کاری ضرب ہے کہ انہوں نے آخری نبی کا انکار کیا. آخری کیا، کسی ایک نبی کا انکار کر دو، اور ایک نبی کو تسلیم کرنا سارے نبیوں کو تسلیم کرنا ہے، ایک ہی دعوت نبیوں کی. وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بین ذلك کثیرا وکلا ضربنا له الامثال وکلا تبرنا تتبیرا. عاد اور سمود، دیکھیے پڑھائی میں خیال رکھیے گا، آدوں اور پھر سمود پر تنوین نہیں ہے، سمودوں نہیں پڑھ سکتے ہے. دیکھیے ہاں یہی تو قاعدہ ہے نا، نہیں تو پھر آدم، اس لیے کہ یہ سمود غیر منصرف ہے، اس پہ تنوین نہیں آتی. دیکھیے آدم و سمود وہ اصحاب الرس. آج سمود کو جانتے ہیں، اصحاب الرس یعنی یہ کوئی کنواں تھا، اس پر باڑ نہیں لگائی گئی تھی، تو مفسرین نے یہی کہا ہے. تو یہ بھی ایک قوم تھی. وہ قرونم بین ذالک کثیرا. قرون کرنے کی جمع، کرنے کے ایک معنی ہوتے ہیں کہ 100 سال، ایک معنی ہوتے ہیں امتیں پچھلی، تو اور بھی کئی امتیں، اور ایک معنی ہوتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی دور، عربی میں عصر، ایک زمانہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ایک زمانہ، پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ، پھر تبع تابعین کا زمانہ. تو یہاں جو ہے امتیں، اور ہر امت کلن ضربنا لہ الامثال، ہم نے مثالیں پیش کی. کیا مثالیں؟ پچھلے امتوں کی. نہیں مانا کلن تبرنا تتبیرا، تو سبوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. تو نہیں مانا مطلب انکار نبی، حجت قائم ہو جائے، نبی کا انکار کر دیں تو ان پر ہلاکت آ جاتی ہے. اب مشرکین کو خطاب کیا جا رہا ہے اس بستی کا جہاں وہ آتے جاتے تھے. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا. اور یہ آتے جاتے رہتے ہیں اس بستی پر جہاں پتھروں کی بارش برسائی گئی. یہ کون سی بستی ہے؟ قوم لوط. آتے جاتے رہتے تھے. تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ افلم یکون یرونہا بل کانوا یا لا یرجون نشورا. اصل میں بات کیا ہے؟ اٹھنے کا دوبارہ یہ یقین نہیں، اصل یہ ہے. تو جسے قیامت کے دن کا یقین نہ ہو، اندیشہ نہ ہو، اللہ کے حضور پیشی کا اندیشہ، اصل یہ بات بتائی جا رہی ہے. تو کہا کیا جا رہا ہے کہ آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں، یا ہے کہ آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، ایسا نہیں کہ اس میں کوئی اثر نہیں. یہ بات کہی جا رہی ہے. اب توجہ ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یہ مثال ختم ہو گئی تو اب سنیے گا. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. جب آپ کو دیکھتے تھے تو آپ کا مذاق اڑاتے تھے. خطاب آپ سے. کیا مذاق؟ کیا اسی کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟
ان کا یہ کہنا تھا کہ طائف کا یا مکہ کا کوئی مالدار. اور کیا کہتے تھے؟ ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا وسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا. وہ کہتے تھے انکار کرنے والے دعوت کا، نبی کا، کاد یعنی قریب ہے کہ ہمیں وہ ہمارے معبودوں سے پھیر دے. یعنی دعوت میں اتنا اثر ہے اس نبی کے کہ ان کی دعوت کا جادو جو ہے ہم لوگوں کو اپنے معبودوں سے پھیر دے. لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم صبر نہیں کرتے یعنی جمے رہے. دیکھو اپنی بات پیش کر رہے ہیں. ہاں. مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا. جب عذاب کو آتا دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ گمراہی کا راستہ کس کا تھا. ابھی تو ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، انکار کر رہے ہیں اور یہ باتیں پیش کر رہے ہیں. تو سنیے، أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا. یہاں ایک پیغام ہے ہم لوگوں کو. کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا آپ نے جانا اے رسول اور ساری امت کو کہ جو کوئی اپنے نفس کو معبود بنائے، من اتخذ الہ ہواہ، بنا لیا جسے مشرکین نے اور آج کل جو بنا رہے ہیں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ افانت اے رسول، کیا تم اس کے ذمہ دار ہو؟ دیکھیے کیسی بات کہی جا رہی ہے. اس بات کو ذرا غور سے سنیے. یعنی یہ نہیں مار رہے ہیں. تو اے رسول کیا آپ ذمہ دار ہو؟ پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ ان اکثرہم یسمعون او یعقلون، کہ یہ اکثر سنتے ہیں یا اکثر سمجھتے ہیں. انہم الا کالانعام، یہ تو چوپاؤں کی طرح ہے. بل ہم اضل سبیلا، چوپاؤں سے بھی زیادہ گمراہ. اچھا یہ بات انعام میں بھی کہی گئی ہے 179 میں، اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون. تو یہاں دو چیزیں سمجھنا ہے آیت میں. چلو پہلے چوپاؤں کی بات سمجھے. انہیں چوپاؤں سے بھی زیادہ بدترین کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چوپاؤں کو جو عقل دی گئی وہ محدود، کہ کوئی چارہ سامنے پیش کرے تو چارہ کھائیں، پتھر پیش کرے گا تو نہیں کھاتے، منہ نہیں لگاتے، سونگے. تو ان کی عقل محدود ہے اور اس مطابق وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن اے انسان، تجھے جو وسعت عقل دی گئی مگر تو اس حیوانوں کی طرح کر رہا ہے، اپنی اس وسعت کو فائدے میں نہیں لے رہا ہے. تو حیوان سے بدتر کیسے ہوا؟ اس لیے کہ وسیع جو نظریہ تجھے دیا گیا، جو صلاحیت، اسے استعمال نہ کرتے ہوئے حیوان بن گیا، تو حیوان سے بھی بدتر، یہ کہا جا رہا ہے. لیکن دوسرا جو پیغام ہے، یہ تو اس کے تعریف یا نام کیوں کہا گیا، لیکن یہاں جو پیغام ہے کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ ان پر ذمہ دار نہیں. ٹھیک ہے. اور یہ اکثر سنتے نہیں. سنتے کیسے نہیں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، مطلب دل تو ہے مگر سمجھتے نہیں. آذان، کان تو ہے مگر سنتے نہیں، ہے نا. تو یہ آنکھیں تو ہیں مگر دیکھتے نہیں. تو اس کا مطلب کیا یہ نہیں کہ سنتے ہیں، وہ سن تو رہے تھے نا، مگر دلوں کے کانوں سے نہیں سن رہے تھے. دیکھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، مگر دلوں کی بصارت سے نہیں دیکھ رہے تھے، یہ کہا جا رہا ہے. لیکن پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ نہیں ہے کہ اے رسول دعوت میں اثر نہیں، دعوت میں اثر ہے، دعوت برحق ہے، آپ دعوت دیتے رہیں. نقص کس میں ہے؟ ان لوگوں میں. نہیں تو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی نہ سنے، آج کل کہتے ہیں نا سنتے ہی نہیں ہمارا. تو سنتے نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی دعوت میں اثر نہیں، نہیں، دعوت دیتے رہیں. یہ ان کی کمی ہے، ان کی خامیاں ہے. اب اس کے بعد یہ چند آیات ہیں، وقت بھی ہو رہا ہے. آپ لوگوں کو سوالات کرنا ہے کچھ؟ جی تو سوالات کے لیے ابھی آیتیں اگر ختم کریں گے تو 52 تک جانا ہوگا. تو ٹھیک ہے، آپ کو سوالات کے لیے وقت دیتے ہیں. نہیں، اس میں صرف ترجمہ ہی ہے،
کچھ خاص نہیں ہے، سنیں پھر سوالات کریں گے انشاءاللہ. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ سایہ. بس سایہ کی بات کہی جا رہی ہے. سایہ رکا ہوا رہتا ہے، آگے بڑھتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے اور رات آ جاتی ہے. تو سنیے گا، آپ نے دیکھا نہیں کہ تیرا رب سائے کو کیسے پھیلاتا ہے؟ مدد ذل پھیلاتا ہے نا. سورج نکلتا ہے، چلتا ہے تو سایہ لمبا ہوتے جاتا ہے. یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ کی. اگر اللہ چاہتا تو اسے روک دیتا بغیر حرکت کے، تو تکلیف ہوتی تھی. بڑھتا جاتا ہے. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا. سورج اس کی رہبری کرتا ہے. یعنی جیسے سورج نکلتا ہے، سورج نہیں ہے تو سایہ نہیں آئے گا نا. اچھا، پھر کہتے ہیں ثم قبضناہ، پھر ہم اسے ہماری طرف سمیٹتے ہیں. سمیٹتے سمیٹتے دیکھیے شام جب ہوتی ہے تو پھر رات کو اندھیرا ہو جاتا ہے. یہ نعمتیں پیش کر رہے ہیں کہ لوگ اس پر غور کریں. سایہ ہے، اور سب سے بڑا سایہ رات کا اندھیرا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. وہی تو ہے جس نے رات کو لباس اور نیند کو سباتا، آرام کی جگہ. جانتے ہیں سبت سے بنا. یہ سبت آرام عبادت کے لیے تھا، تو سب سے سباتا آرام کی جگہ، تاکہ یہ معنی یاد رہیں. اور دن کو حرکت، دیکھو نشورا، دن کو اب حرکت کریں، اٹھیں. اب اس کے بعد ہوا کا ذکر ہے. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. بارش جو آتی ہے اس کے پہلے ایک ہوا آتی ہے جو بشارت دیتی ہے اس کی رحمت کی، اور ہم نے آسمان سے پاک صاف پانی اتارا. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا. تاکہ ہم بنجر زمین کو تازگی بخشیں، اور جو ہم نے چوپائے پیدا کیے ہیں انہیں اس پانی پلائیں. وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، ناس کی جمع اناسی، اور بہت سارے لوگ. یہ بارش کے فوائد ہیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا تاکہ نصیحت حاصل کریں. اب ترجمہ کو ذہن میں رکھیں. فَأَبَىٰ، انکار کیا. کس کا انکار کیا؟ قبول کرنے کو، ورنہ معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے. اکثر لوگوں نے قبول کرنے کا انکار کیا، تو انہوں نے کہا کیا؟ الا کفرا، قبول نہیں کیا، نافرمانی کی. یہ اس قسم کی آیت پہلے بھی گزر چکی ہے. لیکن اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، آخری آیت ہے، سنیے گا. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. یہ دو آیتیں غور سے سنیے، پیغام سنیے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیجتے. درس شروع ہوا تھا ڈرانے سے، سنیے گا، ڈرانے والا ہر بستی میں. تو کیا ہوتا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کم ہوتی تھی، یہ کہا جا رہا ہے. مگر ہم نے ایسا نہیں کیا کہ ہر بستی میں اگر بھیجتے تو آپ کی ذمہ داری کم ہوتی. ایسا نہیں، بلکہ آپ کو کیا؟ کافۃ، یعنی پوری دنیا کے لیے، سارے لوگوں کے لیے ہم نے رسول بنایا. پہلے یہ ذمہ داری بتائی جا رہی ہے. اب حالات کیسے ہیں؟ انکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انکار فرقان. دیکھیں حکم کیا ہو رہا ہے، غور سے سنیے. فلا تطع الکافرین، ان کی اطاعت ہرگز نہ کریں، اور جہاد کریں، بڑا سخت جہاد. اگر آپ کو تھوڑا سا بھی گرامر نہیں ہے تو آیت کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اور نہ مطلب. اس آیت پر لوگ چیختے ہیں، چلاتے ہیں جہاد. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے معنی کیا. اس کے معنی کیا؟ با کی کیا کرامت، با کا کیا کرشمہ. تو ساتھ میں رہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نکلو جی لڑو، تلواریں، بم، کیمیکل. کہاں ہے اس کا مطلب؟ اللہ کہا جا رہا ہے کہ جہادن کبیرہ. کیا مطلب؟ بڑا جہاد. تو سنیے، با کا کیا مطلب ہے؟ با ہے کہ نہیں؟ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ،
جہادن کبیرہ. اگر حرف با کے معنی اس کا تخصص آپ کو معلوم ہے تو کبھی آپ ان جماعتوں میں شرکت نہیں کریں گے. کیا مطلب با کا؟ سورہ شروع کہاں سے ہوئی؟ فرقان. کس سے؟ فرقان. کتاب اللہ. تو رسول سے کہا یہ نہیں جا رہا ہے کہ تلوار، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ لٹھیا ڈنڈا، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ پتھر. بھی قرآن سے جد و جہد کریں. ہوا ترجمہ اس کا؟ ہے کوئی خلاف؟ بھی سے مطلب کیا؟ بھی جو ضمیر ہے ہی، تو اس کا ذکر پہلے ہونا چاہیے. تو یہ پیغام قرآن کا ہے، میں صرف سمجھا رہا ہوں قواعد کے ذریعے. تو رسول کو جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ کون سا دیا جا رہا ہے کہ آپ قرآن کے ذریعے پیغام دے لوگوں کو. تو ہمیں بھی قرآن کے ذریعے. کیوں قرآن کے ذریعے؟ کہ قرآن میں یہ صلاحیت ہے کہ لوگ اسے قبول کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ آخری آیت تھی اور یہ آخری پیغام تھا. اس کے بعد آپ کو وقت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فلا تطع الكافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جی کہیے گا. یہ آپ نے بھی کہا قرآن کے لیے ہے. جی کافر کے لیے ہوتا تو ہاں کافر کے لیے. ایک منٹ، ان کا سوال کیا ہے کہ کافر کے لیے ہوتا تو کس طرح ہوتا؟ جاہدہم اوپر ہے نا، اوپر دیکھیے اسے کیا ہے؟ جاہدہم. ہم سے کون آئے؟ انکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کتاب. بہت اچھا آپ نے سوال کیا تھا کہ لوگوں کی الجھن دور ہو جائے. سوال آپ نے کیا، لوگوں کی الجھن دور ہو گئی کہ بھی سے کافر نہیں مراد ہے. کیا؟ جاہدہم میں کفار کا ذکر ہے. کفار نہیں، یہاں کفار کا ذکر نہیں ہوا ہے، انکار ہے. کیونکہ ہمارا سلسلہ چلا ہے کیا؟ انکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کتاب. بہت اچھا. چلیے سوال کریں. دیکھیے سوال جو ہے نا کریں آپ، لیکن تنقید نہ کریں، کیونکہ تنقید کے لیے علم کی ضرورت ہے. اور اعتراض نہ کریں، سوال کریں. جی بہت اچھا. اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا انہوں نے. نہیں سوال کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول جو ہے کیا کب کہیں گے، کیونکہ سوال ہمیں دہرانا ہے. تو ذرا واضح کیجیے یعنی کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. مطلب اس آیت کا مطلب یہ کہ رسول کہیں گے. ہاں جی، ہم نے کہا کہ رسول نے اللہ سے کہا ہے نا. کہاں گئی آیت؟ تو یہیں پر ہے نا. ہاں جی اچھا، پیچھے چلی گئی نا. جی ہاں جی جی ہاں. مجھے یقین تھا کہ اس پر سوال کریں گے لوگ، اور میں یہی چاہتا تھا کہ کوئی پوچھے. ہاں ہم چاہتے تھے کہ کوئی پوچھے. جی ہے نا، بہت مشہور ہے. ہم نے اسے نہیں کہا، ذکر نہیں کیا، اسے ہم جان بوجھ کے بیان نہیں کیا. آرام سے گزر جاتے ہیں. قیامت کے دن اللہ کے رسول اللہ سے شکوہ کریں گے، ہے نا. ہاں کون سے دن؟ قیامت کے دن شکایت کریں گے. یہی مشہور ہے. ساتھ میں ہے نا میرے. کب شکایت کریں گے؟ قیامت کے دن. تو پھر جب قیامت کے دن شکوہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مجرمین بنا دیے، ہماری مدد رہبری تمہارے ساتھ میں، جاہدہم بھی جہادن کبیرہ. اس کا کیا مطلب ہے نا قیامت کے دن؟ ہاں یعنی فرق سمجھ رہے ہیں نا. تو وہ بھی تفسیر ہے، وہ بھی تفسیر ہے. اور لیکن ہم چونکہ کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ تفسیر ساری تفسیروں میں نہیں ہے. آپ نکالیے صابونی کی تفسیر، یہ میری تفسیر ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک تفسیر سے کام نہیں چلے گا. کئی چیزیں ایسی ہیں، جیسے ابھی میں نے بتایا کہ سابقہ کتابیں یکجا نکلی، یہ بھی تفسیر میں ہے. تو تفسیر اور ہے، کلام پاک کا پیغام اور ہے. جنہوں نے محنت کی. تو یہ آپ نے سوال بہت اچھا کیا، لوگوں میں مشہور ہے، یہ بھی اس کی تفسیر ہے. لیکن چونکہ ہم نے روانی کو باقی رکھتے ہوئے یہ بھی تفسیر ہے. تو دونوں بھی ہو سکتی ہیں، دونوں بھی ہو سکتی ہیں. جب قیامت میں
حوض کوثر پہ پوچھا جائے گا کہ یہ تو میرے امتی ہیں، آپ ان کو کیوں ہٹا رہے ہیں، ہے نا، تو کہیں گے کہ آپ کے امتی نہیں تھے. ہاں، تو اس وقت آپ وہ بھی شکایت کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ترک کیا. لیکن اصل ہمیں جو سمجھنا ہے تدبر، تو یہ روانی میں نے پیش کیا. بہت اچھا. اور کہیے. ہاں جی، ہاں، یہ ماشاء اللہ یہ بہت اچھا ہے. یہ سوال جو ہے، کوئی بستی ایسی نہیں جہاں ہم نے نہیں بھیجا، ٹھیک ہے نا. اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر چاہتے تو ہم ڈرانے والا بھیجتے. یہ بہت اچھا سوال آپ، ماشاء اللہ، بہت خوب. دیکھیے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب کسی بستی میں دعوت نہیں پہنچی، جیسے کہ آپ جائیے سارے کفار ہیں، اطراف میں کوئی مسلم نہیں، تو وہ ایک پبلک بات جو ہے وہ کہ وہ تو ان کو دعوت نہیں پہنچی. اور خاص کر جو کوئی ایمان لے آتا ہے نا، تو اپنے ماں باپ کے بارے میں یہی کہتا ہے کہ ان کو دعوت نہیں پہنچی. ان کے لیے وہاں پر بھی جو ایمان لائے تھے نا، اس کا پس منظر دیکھنا ہوتا ہے. کیا پس منظر؟ جو ایمان لائے تھے انہوں نے ان کے ماں باپ کی فکر تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر بستی میں، تو رسول سے مطلب رسول نہیں، رسول کا نائب، سمجھ رہے ہیں نا. تو ہم بھی نائب ہیں، ہم بھی جو دعوت دے رہے ہیں نا آج کل، جو قرآن گفٹ میں دے رہے ہیں، یہ مراد ہے. اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے، سمجھ رہے ہیں نا. تو سوال بھی دہرایا، جواب بتلا دیا. تو آپ کی ذات یعنی آپ پر جو بوجھ ہے، ہم اسے ہلکا کرنے کے لیے دوسرے رسول بھی بھیجتے تھے، مگر نہیں، چونکہ یہ خاتم الرسول ہے. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے وہ ہارون کو دیا گیا. تو یہ حقیقت ہے کہ آپ کے لیے صحابہ کو دے دیا گیا. چلیے اور بھی کیجیے، ہے وقت ہے. قرآن سے متعلق ہے سوال کہ جو لوگ ترتیب سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جی، لیکن سمجھتے نہیں، جی، کیا وہ ہجر قرآن میں ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ تجوید سے قرآن کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، جی نا، تجوید سے، ترتیب سے، کیا مطلب ہاں، ترتیل سے تلاوت تو کرتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں. ہاں، تجوید کہو، ترتیل کہو، تجوید کہو. ہاں، جیسے کہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ پڑھتے ہیں، ترتیل سے پڑھتے ہیں، وہ بھی اسی کی شکل ہے. ترتیل کہیں، تدویر کہیں، حدر کہیں، بہرحال پڑھتے ہیں. اور کیا نہیں کرتے ہیں؟ سوال سمجھتے نہیں. تو سنیے گا پھر سے. قرآن کا مطلب ہے کہ نہ سننا یہ بھی ہجر میں تھا، قرآن پر ایمان نہ لانا یہ بھی ہجر میں تھا، قرآن کو صرف پڑھنا اور اس کو نہ سمجھنا یہ بھی ہجر میں ہے، اور قرآن میں تدبر نہ کرنا یہ بھی ہجر میں ہے، اور اس کے احکام پہ عمل نہ کرنا یہ بھی ہجر میں ہے، قرآن کو چھوڑ کر اپنے مسلک کی کتابوں کو فوقیت دینا یہ بھی ہجر میں ہے. یہ سارے ہجر میں ہیں. لہٰذا آپ کا سوال صحیح ہے، آپ ترتیل سے قرآن پڑھیں، بڑے تجوید سے، اور مجموعہ آپ متاثر ہو جائے، لیکن اگر آپ معنی مفہوم نہیں سمجھ رہے ہیں تو آپ بھی ہجر میں شامل ہیں. بہت اچھا. لیکن قاری صاحب بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے، تقریباً مسلمان نہیں سمجھتے. ہاں جی، ہاں. تو ہم اس میں کہاں ہیں؟ ابھی ہم بھی پورا قرآن کہاں سمجھے؟ نہیں، تو جو کوشش کر رہے ہیں وہ ہاں، آئیں گے اس میں. میری بات یاد رکھیے، میرا پیغام، آپ کوشش کرنے میں شامل ہو گئے، یعنی طلبہ بن گئے. آپ کیا بن گئے؟ ہاں. یہ کافی ہے، یہ کافی ہے. اس لیے کہ جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علماء بھی اس قرآن سے سیراب نہیں ہو سکتے. وہ بھی spread. پڑھانے والا بھی جب جیسے جیسے پڑھاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں بھی صفر میں ہوں. تو یہ نہیں ہے کہ آپ کو کچھ آتا نہیں، آپ شامل ہو گئے. اور دیکھیے آپ کا فیصد بڑھتا ہے کہ نہیں. جب سے آپ درس قرآن میں آ رہے ہیں، کتنا فیصد بڑھے ہیں آپ. اسی کا نام کیا ہے؟ قرآن سمجھنا. لیکن آپ یوں نہ کہیں کہ میں تو سمجھ گیا، نہیں، یوں نہ کہیں. ہم کیا ہیں؟ طالب ہیں. بہت اچھا، ماشاء اللہ. کہیے. پناہ بہ پناہ. اچھا، ہجر مہجورہ. ہاں، لیکن اب آپ تھوڑا سوال پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کہاں ہے؟ جب 95% انسان جو ہے مہجورہ بنے ہوئے ہیں، پھر یہ شکایت بھی ہے، پھر شفاعت بھی ہے. ہاں تھوڑا سا اس کو جو ہے بیلنس کر دیا. جی، ان کا سوال یہ ہے کہ 95% مہجورہ میں ہے. اس سے بھی زیادہ ہیں. ہاں، اس سے بھی زیادہ، 99 سمجھے. بہرحال اکثر، یوں کہیں نا کہ اکثر. اب وہ تعداد کون جانے. جی جی، اس شکایت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اللہ کے سامنے شکایت کر دیا، ہاں. پھر شفاعت کہاں ہے؟ شفاعت. کہ آپ شفاعت کریں گے لوگوں کی. ہاں جی جی جی. شکایت ہوگی تو شفاعت، یہ دونوں میں جو ہے بیلنس کرنا. ہاں، دیکھیے
ان کا سوال ہے کہ شکایت تو کی اور کریں گے، چلیے دونوں تفسیر کو لے لیں، شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور شکایت کریں گے، ٹھیک ہے نا. پھر شفاعت کیسی؟ تو سن لیجئے گا. شکایت دو قسم کی ہوتی ہے. جیسے نوح علیہ السلام نے شکایت کی علی الکافرین دیارہ، ٹھیک ہے، اس لیے انہیں ختم کر دیا گیا. جیسے موسیٰ علیہ السلام. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت وہ شکایت نہیں جو پچھلے نبیوں کی تھی. سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ کی شکایت کیوں تھی؟ اس قرآن کی عظمت کے لیے اور لوگوں کو تخویف کے لیے، یعنی ڈرانے کے لیے. کیونکہ جب بھی کوئی نبی شکایت کرتا ہے، آپ دیکھیے قوم ہود، قوم سمود، یہ بڑا اہم سوال ہے لیکن جواب بھی سنیے گا کہ جب بھی قوم عاد، قوم سمود، جتنے انبیاء گزرے ہیں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ یہ قوم سننے والی نہیں تو شکایت کی، اس کے بعد عذاب آیا. ٹھیک ہے نا؟ بالکل سوال جامع ہے، وزنی ہے، جواب بھی سنیے. اب رسول اللہ علیہ وسلم نے شکایت وہ نہیں کی، بلکہ کائے کی شکایت کی؟ اس قرآن کی عظمت اور لوگوں کو ڈرانا، اس کی شکایت کی. لہذا شفاعت کا مسئلہ باقی رہے گا. لیکن شفاعت کا مسئلہ یہ مطلب نہیں کہ لوگ ہجر قرآن کریں اور دوسرے چراغ ہی چلاتے رہیں اور قرآن کا چراغ بجھا دیں، یہ مطلب نہیں ہے شفاعت کا. شفاعت میں ورنہ تو شفاعت تو جو شرک کرتے ہیں، یہ حدیث کیا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے یہاں کیا ہے، شرک کی آلودگی سے ملوث ہو کر نہ آئے، اس کے لیے بخشش ہے. تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ حدیث ہے کہ حوض کوثر سے بدعتیوں کو ہٹا دیا جائے گا. تو جب بدعتی ہیں، دین میں بدعت کرنے والے، تو شرک. تو ہجر قرآن اور ہے. ہجر قرآن جیسے میں نے کہا نا کہ آپ کوشش کریں گے تو شفاعت کی امید رکھنا ہمارا حق بنتا ہے انشاءاللہ. شکایت آپ سے جی آپ 8 آیت 2 منٹ میں لے کے چلے جائیں. جی آیت نمبر جو ہے ہاں 46 سے 52 جی جی اس میں کئی ایسے چیزیں جو ہم واضح کرنا چاہتے ہیں. آپ کے لیے سارے قرآن جو ہے نا ہاں. ہمیں آپ نکل جائیں گے. تو مطلب آپ کی شکایت بھی عظمت کے لیے ہے. جی جو ہے نا شمس کو دلیل بنایا، ہاں تو ہمارا سایہ آگے پیچھے نہیں ہو رہا تو نقصان کیا ہوتا تھا ہمارا؟ ہاں یہ بتا. جی جی نہیں کیجیے سوال، ابھی وقت ہے. جی لباس کیوں کہا؟ لیل کو لباس کہا. ہاں اور نیند کو آپ کہتے ہیں سب کے معنی آرام. عبادت کی میں. جی. نیند کو آرام اور عبادت کیوں کہا؟ ہاں رات کو لباس کہا. ہاں. ہاں. نہیں ہے نا. جی جی آپ جی اتنا تیز نکل جا رہا ہے. لیکن یہ چیزیں، ہاں بہت اچھا، چلیے بہت اچھا. لیکن میں سوچتا ہوں کہ یہ چیزیں پہلے ہو چکی ہے نا؟ نہیں ہے، ہاں ہو چکی ہے. قرآن کو اسی لیے کہا گیا، ہو چکی بھول جاتا ہے انسان. ہاں آپ پھر آتے ہیں تو یہ صحیح کیا. تو ان کا شکوہ جو ہے عظمت کے لیے، تو ہم پھر سمجھاتے ہیں. سنیے، یہ جو کہا کہ شمس دلیل ہے. ٹھیک ہے. اور سمجھتا ہے ہاں جی وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ طَهُورًا بھی آیا ہے. ہاں جی جی سارا پانی جو آج دنیا میں ہے آسمان سے نازل ہوا ہوا ہے. جی جی تو آسمان کے پانی کو طہورا کیوں کہا؟ ہاں. یہ پانی بھی وہی آسمان کا پانی ہے. جی جی تو اس کو کیوں طہورا کہا؟ یہ بھی تھوڑا سا یہ 2 سوال ہیں ان کے، ہے نا؟ 3 سوال ہے. جی جی ہاں کوئی بات نہیں، ہو جائے گی تشرح. جی اصل میں کچھ آیتیں ہو جاتی، ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ کی عظمت اور ڈیسائیڈ کر کے ہاں مجھے اتنا جی پڑھانا ہے. جی جی یہاں جی جی نہیں اب سنیے گا، یہی سوال تھے نا. تو سوال ان کا سمجھ گئے نا کہ یہ جو اس کی تفسیر ہے، رات کو لباس کہا گیا، پھر نیند کو آرام کہا گیا، پھر ہم نے سب کا ترجمہ عبادت بھی بتایا. تو سنیے گا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اچھا سایہ، شمس جو ہے رہبری کرتا ہے، دلیل ہے اس پر. یعنی سورج اگر نہ ہو تو سایہ ہی سایہ رہے گا، اندھیرا ہی اندھیرا رہے گا. جیسے کہ ابن عباس کہتے ہیں، ہاں کئی چیزیں رہے گی. ابن عباس کہتے ہیں کہ جہاں سورج نکلا، جو فجر کی نماز ہم پڑھتے ہیں نا، جو پو پھٹتی ہم کہتے ہیں، تو سایہ شروع ہو گیا. سایہ اس وقت سے شروع ہو گیا. تو سایہ کے معنی کیا؟ ہلکا اندھیرا. سایہ کی یہ معنی نہیں کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور جو سامنے نظر آتا ہے. سایہ کے معنی کیا؟ ہلکا اندھیرا. اب اس کے بعد سورج نکلتا ہے تو مخالف سمت میں وہ سایہ بڑھتے جاتا ہے. درختوں کو لیجئے تو لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ گرمیوں کے موسم میں، اب اس کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو بیاباں میں چلتے ہیں، اونٹ وغیرہ. تو وہ سایہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اس کے بعد سمیٹتا جاتا ہے یہاں تک کہ رات بناتے ہیں، تو رات اندھیری چھا گئی، یہ بھی سایہ ہو گیا. اب یہ سایہ کیسے نعمت ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو لباس بنایا. ہے نا لباس. اب لباس کون سا؟ جو ہم پہنتے وہ نہیں. یعنی دن کی تھکاوٹ آپ کی دور ہو گئی، اب آپ آرام سے سوتے ہیں، اور جو بھی معاملات ہیں اندھیرے میں، ازدواجی تعلقات ہیں، یہ سب اس میں شامل ہیں. پھر آپ سوتے ہیں
اب نیند کو آرام بنائے. جانتے ہیں کہ ایک انسان اگر نہ سوئے تو اسے آرام نہیں ملے گا. تو اسی سے مستعار لیے. سبت یعنی کیا؟ آرام کا دن. آرام کا دن مطلب کیا؟ ابھی جیسے کہ رات آرام کا دن ہے، نیند آرام ہے، نیند سے آپ کو آرام ملتا ہے، لیکن سبت میں مستعار لیے گئے، یعنی اسی نوم سے لیے گئے کہ یوم السبت کو یہودیوں کے لیے کہا گیا تھا یہ آپ کے کام نہ کرنے کا دن ہے. تو کیا کریں گے؟ عبادت. تو عبادت گویا مستعار لی گئی، اس کے معنی میں شامل نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ چلیے اس کے بعد آپ آئے کس پر؟ ہاں، ماء طہورا. وانزل من السماء ماء طہورا. تو آسمان سے جو پانی اترتا ہے وہ یہیں نیچے سے اوپر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور دو پانی کا ذکر ہے جس کو آپ لوگ کہتے ہیں ہاٹ اور کول، ایسا کچھ کہتے ہیں کہ گرمی کا. اور تو گزشتہ درس ہو چکا ہے کہ پہاڑ جو ہے ٹھنڈک سے اولے بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ بھی نیچے سے ہی جاتا ہے، پہاڑوں سے. پہاڑوں میں اولے بن گئے اور پانی اترتا ہے. تو آپ کو یہ سمجھنا بھی آج کی ٹیکنالوجی میں آسان ہے، مشکل نہیں ہے. دیکھیے سمندر سے پانی مشینوں میں لے آتے ہیں، ریفائنری مشینیں لگی ہوئی ہیں، بنا دیا نا پیور. تو یہ جب پانی اوپر جاتا ہے تو اس میں جو نجاستیں، جو غلاظتیں ہیں، یہ سب صاف ہو کے آسمان سے یہ اترتا ہے. تو آسمان سے اترا ہوا پانی ماء طہورا بالکل صاف ہے، شفاف ہے، آپ اس کو پی سکتے ہیں. تو یہ اطمینان دلانے کے لیے. ورنہ دیکھیے ہم پانی پیتے ہیں ہمیشہ کون سا؟ نالوں سے اور کنووں سے پانی پیتے ہیں. تو آسمان کا پانی تو بالکل یہ آسمان کا پانی صاف ہے، یہی کنویں میں آتا ہے نا. جب آسمان سے پانی گرتا ہے کسی بستی پر تو زمین سے وہ آ کر کنویں میں جمع ہو جاتا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ یہ سمجھ چکے ہوں گے. اور بھی کچھ ہے تو بتائیے. چلیے ہاں اتنی بات رہ گئی، مگر میں سوچا تھا کہ یہ کئی دفعہ ہو چکا ہے جو لوگ پرانے آئے ہیں درس میں. چلیے اور کچھ ہو گئے سارے سوالات آپ کے؟ چلیے انشاءاللہ خیال رکھیں گے. چلیے.